کافرہ دے عقد دے اندر آ چکی ہیں انہوں دا نور ختم ہو چکے ہیں انہوں تین نور کسی کام نہیں آتا ایہا جناب سیدہ دا ہو ولادت سلسلہ ہونے صبح جناب سیدہ دے ایک عظیم صدمہ ایک عظیم پریشانی کا سامنا کرنا دیا حالے 5 سال کی ایج ہاں 10 بیسد اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب اسلمیت روشن فرما سیدہ تا غمگین ہانی ہن رسول خدا بھی اپنی زوجہ محترمہ کو یاد کر کے غمگین ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کوشش کریں دے ہیں کہ میں اپنی اس عظیم زوجہ واسطے صدقات و خیرات دیتی رکھا جو ایک پیارے مسلمان دی ام المؤمنین جناب عائشہ نے آکھے یا رسول اللہ اصل جیسیاں جوان بیویاں دے ہوندے ہویاں تسا اس کوڑی تے بزرگ زوجہ دی یاد ہر وقت غمگین رہنے ہو توجہ ہے رسول خدا نے بڑا بہترین جواب دیتا کہ عائشہ یاد رکھنا میں محمد عربی اپنی زوجہ واسطے غمگین نہ ہوگا میں خدیجۃ الکبریٰ دے غم میں غمگین ہاں کہ جس نے میرے ہوتے اس وقت ایمان لے کے آئی ہے جس وقت تیرے سارے وڈیرے کافر ہاں اس نے میرے ہوتے میرے اسلام تے اس وقت خرچ کیتا ہے جس وقت میں مال و دولت کی ضرورت آ اس نے اس تو بڑی اور فضیلت ہو بھی نہیں سکتی کہ اس نے میں نے جدان کافر تانا دے دے ودہان محمد ابتر ہے لا ولد ہے اس دی کوئی اولاد کوئی نہیں اس نے میں نے خدیجۃ الکبریٰ نے خیر کثیر کوثر یعنی فاطمہ عطا کی میں اس کے غم میں کیوں نہ غمگین ہوں جس نے اتنی عظمت عالی دھی میں دیتی جو جڑے لوگ میں تانا کرے دے ہیں اب تر دبانا ولدہ آج کائنات دے وچ انہاں دا نام کوئی نہیں محمد عربی آواز بلند جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد اگلا مرحلہ مولا کائنات کو رسول خدا نے اپنے بستر سے سوایا امانتہ انہوں نے حوالے کی دیوں نے تو ہجرت لمحہ آ گیا مدینہ چھوڑو مکہ تشریف لے مکہ چھوڑو مدینہ تشریف لے میں جو مکہ ہونا امن دی جا توڑے واسطے نہیں رہی ہے مولا کائنات کو جناب بستر سے سوایا نے علی آدن جس رات علی نو رسول خدا دے بستر سے نیند آئی ہے کائنات گواہے علی نو اتنی سونی نیندر زندگی سے نہیں آئی تے بات ہو سکتا ہے عورت ذات ہے نا ایک کمزور تے ایک نازک مزاج یا نفس ہے پریشان ہونا چاہیے رہا لیکن جناب سیدہ نو پتہ ہے کہ جس واسطے رسول خدا نے ہجرت کی تھی وہ کوئی عام کام نہیں ہے بڑے حوصلے دے نال وقت گزارے تے بعد جس وقت تشریف لے کے جا رہے ہیں راستے تے کچھ کفار نے آ کے مقابلہ کیتا ہے اس وقت ہی جناب سیدہ دا حوصلہ ڈگمگایا نہیں بلکہ عظمت دے نال حوصلے دے نال جرأت کا مظاہرہ کر کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ وقت گزارے اس بعد ہجرت اسلام تو نال پہلا عظیم مارکہ جنگ بدر ہویا اس دے وچ جناب سیدہ نے بہترین اپنا حوصلہ عظمت استقلال کا مظاہرہ فرمایا نے اس تو بعد جنگ بدر کا واقع ہویا جنگ بدر تو بعد جناب سیدہ دا مولا کائنات دے نال عقد ہویا 2 ہجری یکم سے رہجا عقد کے بعد یاد رکھنا مولا کائنات کو ایک گھوڑا ذوالفقار زرہ اس تو علاوہ شاید کوئی نہ حق میں آپ دیونا نے آکھیا نے علی کہ ماں نے ایو جیا پتر جمعہ نہیں کہ سینے آلے پاسوں دیتے وار کرے
تو قرار ہے فرار کرن والا نو جو کہن دی جرت ہوئے جو تیری کانڈا لے پاس وار کرے اس واسطے اس ذرہ دی تک لوڑ کوئی نہیں اس کو بیچ تے حق مہر دا اہتمام کر حق مہر دا اہتمام کرنا سنت پیغمبر ہے جتنا حق مہر دا اہتمام ہو گیا پیسے بچ گئے اس تو بعد بچے ہوئے پیسے دنال جہیز دا اہتمام کیتے گیا جڑے تھوڑے جہاں کم عقل لوگ آتے نا جہیز ایک لعنت ہے انہاں بدبختوں دسیا ونجے اے جہیز لعنت نہیں بلکہ سنت پیغمبر ہے مولا کائنات دے عقد دیتے ہیں محمد عربی خود جہیز دا اہتمام کر رہے ہیں ہاں یہ آنکھیں جا سکتے ہیں کہ جہیز دے اندر فضول رسمہ فضول خواہشات والدین کو اتنا اوکھا کرنا کہ اپنی دھیاں کو گھر بٹھا کے بڑھیاں بے شک کر چھوڑیں لیکن انہاں دی جیب اجازت ہی نہ دے ہوئے کہ اساں شوہر دے یعنی اپنے داماد دی خواہشات کو پورا کر سکیں اتنی خواہشات نہیں کرنیاں اے لکھی ہوئے سارے کوئی 19 چیزیں بڑھ دیاں جڑی محمد عربی نے علی حیدر قرار دے پیسے چوں انہاں جہیز دا اہتمام کیتا ہے کہ تواڈے تے ساڈے کولے رسم بھیڑی ہے عرب وچ ہن بھی چلے جاؤ جوان خود جہیز دا آپ خرچہ دے دے بچی واسطے جہیز دا اہتمام خود بچہ یعنی اس دا ہون والا شوہر کرے دے اس واسطے جڑے زیارات کر رہے ہیں انہاں اس چیز دا اندازہ ہو سی کہ بالکل نوجوان بھی عراق دے اندر مزدوریاں کریں دے ہوئے نظر آتے ہیں وجہ کی ہے اس واسطے تو وہ نوجوان پیسے کمائیں دے تاکہ اسا جہیز دا اہتمام کر سکیے اس دے پیسیاں دا بندوبست کر سکیے جڑا اسا عقد کرنا ہے اس دا جہیز دا اہتمام مرد نے خود کرنا ہے ایک کوئی ڈرامہ نہیں سنت علی ہے علی حیدر کرار نے اپنی ذرا بیچ کے اہتمام کیتا ہے میں اگر چلنا اس تو پہلے کہ تھوڑے مزاج تے گلنا ہوکیاں گزرے میرے محترم سامعین عقد دے چند دن بعد رخصتی جناب سیدہ دا اہتمام ہویا ہے خاص لوگوں کو بلایا گیا بڑے اہتمام دے نال اس جلوس دے اندر بڑے عظیم ہستیاں اس دے اندر شریک ہوئیاں تے مولا کائنات دی تحلیس تے جناب سیدہ نو پہنچا دیتا گیا اس کے بعد حالاں ایک رات گزرن دے بعد اور اساڑے سسر یا اصل ربن سی اساڑیاں حالتہ بکھائے تے رسول خدا نے آکے کہ پچھے علی کو رات گزرن دے بعد صبح آئے دروازے علی تے انہوں نے پوچھا کہ علی وہ جڑا تک فرنیچر دیتا سونا ہے کہ نہیں وہ تن جڑی بیٹی دیتی ہے سونی ہے کہ نہیں وہ تن جڑا ہونڈا موٹر سائیکل کٹا کے دیتا سونا ہے کہ نہیں وہ تن جڑی مہنگی کھڑی دیتی ہے وہ چلتی ہے کہ نہیں اے نہیں علی کو پوچھا رسول خدا نے بلکہ ایڈا سونا سوال کیا نے پوچھا رسول خدا نے یا علی کیفا وجدتا بنتی تو میری دھی کو کیویں پایا ہے اگوں رسول خدا کا جواب بھی علی بڑا سونا دیتا ہے آقا نے کہ یا رسول اللہ میں اپنی زوجہ نو اللہ دی عبادت وچ مددگار پایا ہینڈ عقد ہوئے نا اے خواہشات کے صفات دا متمنی ہوئے شوہر بھی زوجہ بھی سسر بھی نندہ بھی دیور بھی تے بات گھر بن گئے جنت نظیر بندے دی خواہش ہوئے کہ ہاں سونی ہوئے پڑھی لکھی ہوئے تے جاب کرے دی ہوئے تے شوہر زمینال ہوئے جائیداد ہوئے کھاندہ پیتا ہوئے بامیں بے نمازی ہوئے بامیں پاک اخلاق ہوئے بامیں اللہ نے کرے شرابی ہوئے اس کال میں کوئی غرض نہیں بامیں مومنی نہ ہوئے میں غرض نہیں بس میری بھی اس گھر منجے جتے لات رکھے تے تھلے اس دے پھولت پیسے ہو علی مولا کائنات نے اس ہستے جنال عقد کیتا ہے کہ
کہ جس وقت رسول خدا دے کول جنا رشتے آئے نا اس وقت رسول خدا نے انہیں ٹھکرا کے آکھیا اللہ نے میں ایک نور عطا کیتا ہے، اس نور دا عقد نور تو بغیر کہیں نال نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑیاں ہستیاں آئیں نا کیا نہیں کر سکتا کرنا چاہتا نا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس تو بعد 3 ہجری کے اندر جنگ احد پیش آئی ہے۔ جنگ احد کے اندر جناب رسول خدا کا چہرہ مبارک زخمی ہوئے، علی حیدر کرار بھی زخمی ہو گئے۔ جناب سیدہ حوصلے کے استقلال کا مظاہرہ کیتا نے آکے پٹی کی تھی جناب رسول خدا، ذوالفقار کی صفائی کی تھی۔ اور اگلے جملے سننا، جنگ احزاب 5 ہجری 7 ہجری جنگ خیبر ہوئی۔ انہاں جنگہ دے اندر بھی ساڑی تو تھوڑی حالت کیا ہوندی، ساڑا کوئی والد محترم جرنیل ہوئے، کسی بڑے عہدے تے ہوئے، تے میرے دھی کا شوہر میرا داماد وہ اگر سپاہی ہوئے تو دنیا دی عورت کی آگے آسی کہ ابا جان یہ توڑا داماد ہے، انہوں فرانٹ لائن تے نہ بھیجو، انہوں پیچھے پیچھے رکھو، دنیا دی مخلوقات نو مرو، انہوں بچاؤ، یہ جو مر گیا گولی نہ گئی تو تیری دھی بیوہ ویسی۔ زہرا نے آکھیا کہ یا رسول اللہ میں عورتاں دے درمیان میں کے فخر کرے نہیں ہاں کہ میں اللہ نے یہ ہو جائے شور عطا کی دیش کہ جیڑا ہر جنگ دے اپنے کمر کس کے ذوالفقار کڑ کے دشمن کو دسیدہ میں حیدر رہا کانڈ نس دکھائی گدی تے وقت سوچو کہ جس دی ماں ملکت العرب ہوئے، جس نے اپنا سارا مال دین تے خرچ کر چھوڑے اس پیو ایو جا کہ محمد عربی دین دی ساری مشکلات نو آپ برداشت کر رہے ہیں، شور ملے اس کو کہ جڑا ہر جنگ کے قرار رہے فرار نہیں ہویا، اولاد اللہ نے حسنین جیسی عطا کی تیس اس گھر کو مکمل جنت نظیر بنا چھوڑا۔ ایسی عظمت دی مالک رہا۔ سلوات پڑھو سارے۔ 7 ہجری نو رسول خدا نے جناب فضہ کسی کنیز جناب سیدہ نو عطا کی تھی۔ یہ بھی گھر کا بہترین پاؤ کہ عرض کر چکے جو میں نے خطبے کہ ایک دن زہرا صاحب اللہ علیہ کام کریں دیا جناب فضہ آرام فرمائیں دیا، ایک جاڑے جناب فضہ کام کریں دیا جناب سیدہ آرام فرمائیں دیا۔ آئیے دور کے کام نہیں ہو سکتا۔ اس تو بعد آ گیا 9 ہجری کے اندر مباہلے کے اندر بڑے اہتمام کے نال تشریف لے آکھیا گیا نا کہ لے آؤ اپنے گھر آ لیا، تسی اپنی عورتاں لے آؤ، اپنے عورتاں لے آؤ، تسی اپنے بچے لے آؤ، اپنے بچے لے آؤ، تسی اپنے نفس کو اپنے نفس کو گلا سوڑیاں ہیں گاڑیاں میں بس خلاصہ کر کے میں جا رہا جس اہتمام کے نال چلے آگیا کہ رسول درمیان جس سیدہ پچھے مولا کائنات میں یہ جا تھا کہ جنہیں حدیث قصہ دے اندر جس وقت جناب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، میرے کریم اللہ اس چادر دے نیچے ہیں کون؟ اس وقت اللہ نے تعارف کرایا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے، ایک اس کا والد ہے، تو اس کے فرزند حسنین شریفین۔ بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس طریقے کے نال رسول خدا اپنے فرزندان اپنی بیٹی کو لے کے مبالغت پہنچے۔ پادریوں نے آکھیا کہ چھوڑ دیو یہ میدان، اگر اس میدان راسو تو جڑے یہ نور آ رہے ہیں انہوں نے اگر بدعا کر چھوڑی تو یاد رکھنا سفر رستی کے عیسائی بیٹھ رہے سے۔ 10 ہجری کے اندر رسول خدا نے اپنا آخری حج فرمایا۔ آخری حج تھے مولا کائنات دی
ولایت کا اعلان فرمایا نے ان کنت مولاہ فہذا علی مولا رسول خدا کا آخری حاجہ. اس بعد 11 ہجری ایک عظیم سامعہ ماہ سفر 28 تاریخ رسول خدا اس دنیا تو تشریف لے گئے. جس وقت رسول خدا بستر مرض سے موجود ہیں اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی گود تشریف فرما سے رکھے یعنی 3 دفعہ تک باب ہوئی. جناب سیدہ نے آنکھیں ٹوڑ جا حالے رسول تک ملنے دی حالت چ نہیں ہے. جب تیسری دفعہ اس نے دروازہ دستک دی جناب سیدہ بولے نہیں اکھن چو ہنجو آئے نے جب گرم گرم ہنجو جناب رسول خدا دے چہرے اقدس تے بیٹھے جتنے بھی بیمار ہیں اکھن کھولی ہیں آنکھیں نے زہرا میرے ہونے تن کیا روا ہے. آدھے بابا دروازے میں کوئی مومن آئے اجازت طلب کر رہے تو رسول خدا نے فرمایا زہرا کوئی اور نہیں یہ وہ ہے جو نبیت دروازے اندر رکدا نہ یہ تیرے در دی عظمت ہے کہ وہ کھلو کے اجازت کرو. اس وقت جناب ابراہیم تشریف لے آئے. جناب ابراہیم اس وقت آنکھیں نے کہ یا رسول اللہ میں ملک الموت آس میں اسرائیل آس میری گواہی دیوائے اے زہرا دے دروازے میں عظمت ہے جو میں اتنی دیر کھلوتا ہے. میرے محترم صاحب ذرا سوچے کرو اجڑے اسی انکاری ہاں نا جناب سیدہ دے ہون والے ظلم دے سوچے کرو آخر کے وجہ کہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر حالے نکین پتہ کوئی نہیں کتے علی کو کیڑی مجبوری بن گئی ہے جو ایک روایت ہے 40 قبرہ علی نے بنائی ہیں تو ساریاں دے کتبے مٹا چھوڑے نشان مٹا چھوڑے. آخر زہرا تے اتنا ظلم ہے جو علی نو پتہ ہا اگر زہرا دی قبر دے نشان باقی رہ گئے انہاں ظالمہ نے ظلم کرنا. اس وقت ایک کو خبیث آیا ہا رسول خدا اپنی زندگی کے 10 کے ہاں جدہ علی مٹی دے گھوڑے تے سوار ہوئے کبھی علی نے تنگ نہ کرے آئے. یہ تفسیر علماء نے بیان کی تھی علی جنہ زہرا دی قبر دے قریب موجود ہیں قرآن نے تلاوت فرما رہے ہیں. ایک کمینہ کیا تھا کہ ایدہ نبی دی دیا اثر دا جنازہ پڑھنا ہے اثر قبر کو شائی کرساں. اس وقت علی نے تلوار نیام مجھ کٹی ہے اس وقت اس کمینے نو چاہ کے بلند کیتا نے آگے نے آگر تیری جرات ہے تا زہرا دی قبر تو کھود کے رسول خدا اپنی زندگی چھ 10 کے ہم علی جدا مٹی دے گھوڑے تے سوار ہوئے کدی بھی اس کو تک نہ کرے. علی موجود ہے زہرا دی قبر دیکھو. تو میرے محترم صاحب تاریخ گواہ ہے امام حسن علیہ السلام کو لوگ کیا پوچھے آقا تسی ایک شخص کو دے کے روندے کیوں ہیں. دوسری روایت ہے کیا پوچھے آقا تسا فلاں گلی دے اندر رہتے کیوں. امام نے آکھیا کہ میں جس وقت اس بدبخت کو ویدا میں او 5 سال آدھور یاد ایک پاسیوں میری ماں زہرا تڑپ دی ہا ایک پاسیوں میرے پیو علی دے گلے چ رسیاں پاک میں نو وقت یاد آوے میرے کو برداشت نہیں ہوتا. آج تواڈی تے میری اللہ نہ کرے ماں کو کوئی ذرا جھنک چھوڑے میں قبر دیا قدہ تک یاد رکھے نا اللہ جانے اثر نے کتنے برداشت کیتا. اداداروں تاریخ کے اندر 4 تماچے ایسے میرا کوئی عزادار بھول نہیں سکتا. پہلا تماچا یوسف نبی نو لگیا یعقوب ڈھائیاں مار کے رونا. دوسرا تماچا بالخصوص سادات و معافی مانگ کے جلدہ ہویا دروازہ ہا پیچھے پردہ دار ہا
ایک کمینے نے اے وجہ تماچا مارے آدھی ہے یا بتا بابا آوے دی تماچے وجہ کھاگے تیسرا تماچا کربلا دی سرزمین تے اکبر کا 10 سال بابا بیٹھے ایک ظالم آیا ہے اکبر کے 10 بابے نے آکیا ایک گھوٹ باڑی نہ میرے ویسے کمینے نے ایک ایو جا تماچا مارے مدینے آلے واسے وہ کر کے آدھے نانا آوے تیری مہر نبوت سردار تماچے ودا کھاوے جسمون چم چم تھک دینا زہرا اس کو ودے تماچے ودے دے 18 سال دی حال عمر سر دیوار سفید ہو گئے تو سب ایسا جڑ دے ہم کہتے نکے نکے بال ہوئے نا تے بالخصوص نکیاں نکیاں دھیاں ہوئے نا ماں اللہ کو لو دعا مانگ دی ہے میرے اللہ میں نے مرض دے چھوڑے لیکن میں نے اتنی مہلت دے میں جو میں اپنی دھیاں نو اپنے گھر چٹور چھوڑا اللہ جانے ظاہرات کیڑی مصیبتاں آدھی آئی اللہم اجل وفاتی او میرے اللہ میں ہن تھک گئی اللہ میں اپنے گول بلا آدھی آئی سمت علیہ وسائق لو انا سمت علی العیار سرنا لیالیا آدھی آئی اللہ میرے تیتریاں مصیبت آئی ہیں جو ہن زہرا تھک گئی ہے حالکہ حسنین چھوٹے چھوٹے ہیں دعا مانگیا میرے اللہ میری حالے زندگی ودا لیکن مسلمان آئے ہو جا پرشے دن اتنا ظلم کیتا نے آدھیا میرے اللہ میں نے جلدی اپنے گول بلا اجرکم عند اللہ اداداروں فوج آگئی دروازے زہراتے آواز آدھے دیانا دیان دروازہ کھولو عدینو بعد بھیجو ریتا صدوہ دینا بنا چوس سیدہ دیان کے اس گھر دے وچ تبتول رہ دی آدھی وائن آکر رہ دی تقاوی اگر جانے دارا کی میں بردار سکی تو اسی آدھے سے میرے حسنین زینب و کلثوم رہ دینا اے بطول نہ گھر ہے اے عظمتہ نہ گھر ہے آدھے ہوویں تپے ہوویں علی نمار بھیج نہیں داغلا چھڑ سا اتو اسرار ودے اتو انکار ودے فوج نہ دھکا لگے جلدہ ہویا دروازہ بچو پترہ دی دیوار درمیان جزہرہ دو ربیع الاول سلیم مدینے جی کوئی نہ جتا واپس آئے لوگاں دسے زہرا دے گھر مسلمان بغیر اجازت داخل ہو گئے سلیمان دے مینا مندہ جو نبی نو 4 دیوے نہیں ہوئے سلیم ڈلہ ڈلہ قبر نبی دے پہنچے سلیمان قرآن دی بیٹھے تلاوت کرے دے سلیمان دے سلیمان میں سنے لوگ بغیر اجازت زہرا دے گھر داخل ہو سلیمان جی میں قرآن پڑھنا بیٹھا آستین الٹی سر دے ماتم کر کے آدھے سلیم لوگ جدا زہرا دے گھر داخل ہوئے زہرا دے سر دے چادر کوئی نہ جدا فوج داخل ہوئے زہرا نو دھکا لگے سر تو چادر لے گئی ہے آدھی حیا کرو او میں تھوڑے نبی دی دیا اجرکم عند اللہ بس آخری جملے ادادارو فوج بڑی بے دردی کے نال لاپرواہی کے نال داخل ہوئی ہے جدا ہوش سنبھالیا اپنی